لینس ہٹا لیں گے تو جو رنگ ہے وہ نظر آئے گا. اسی طریقے سے اس دور میں اسکول کالجز جانے والے بچوں یا یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے جو گریجویٹس ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جب وہ ان یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، اسکول سے فارغ ہوتی ہے یا معاشرے سے متاثر ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کی عینک لگی ہوتی ہے. اس سے وہی نظر آتا ہے جو وہ نظام چاہتا ہے کہ نظر آئے. جب وہ قرآن کریم کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم کے مختلف احکامات ان کے کانوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سب فرسودہ نظام ہے، قرآن میں ہے تو اس میں کچھ گڑبڑ ہوگی، اور یہاں سے ان کے کفر کا یا الحاد کا سفر شروع ہوتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر خانگی معاملات میں کوئی مسئلہ ہو اور شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف درجات میں اس کو یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے تو نصیحت کرو. نصیحت اگر اثر انداز نہیں ہوتی تو اس کا بستر الگ کر دو. اگر یہ بھی کام نہیں بنتا، اس سے بھی کام نہیں بنتا، تو تیسرا اور آخری درجہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مارو. یہ آیت قرآن کریم کی سورہ نساء کی موجود ہے، اور سب سے زیادہ جن آیات کے اوپر اس طبقے کو اعتراض ہوتا ہے ان میں یہ آیت شامل ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ اعتراض ہوتا کیوں ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ اعتراض آیا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مرض کی تشخیص کریں. کامیاب ڈاکٹر وہ ہے جو مرض کی کے سبب اور اس کی علت کا پتہ لگائے. اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور وہ یہ کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے اس کو دوا دے دی سر میں درد کی، وہ کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو بھی پیٹ میں درد کی دوا دے دی. ہر ایک کو آپ وہی ایک دوا کھلاتے رہے تو ایک عرصے کے بعد لیور کو ڈیمیج ہو جانا ہے. لیکن اگر آپ یہ پتہ لگا لیں کہ سر میں درد کی علت یہ ہے، پیٹ میں درد کی علت یہ ہے، اور ٹانگ میں درد کی علت یہ ہے، اور اس کے طریقے سے علاج کریں تو پھر جو اندرونی اعضاء ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور دواؤں کا اثر اس شخص کے اوپر منفی نہیں پڑے گا. تو کامیاب عالم وہ ہے کہ جو ان امراض کی تہ تک اور علت تک پہنچے. آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی 100-200 سال کے اندر، بلکہ 50-60 سال میں اس آیت پر لوگوں کو اعتراض ہونا شروع ہوا ہے؟ یہ آیت تو 1400 سال سے ہے، تو آج سے 500 سال پہلے کے مسلمان کو اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ آج سے 200 سال پہلے کے مسلمان کو اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ یہ اعتراض آج کے دور کے مسلمان کو کیوں ہے، یا آج کے دور کے غیر مسلم کو کیوں ہے؟ اگر غیر مسلم کو بھی ہے تو وہ آج کے دور کا ہے تبھی اس کو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں کوئی خرابی ہے، وہاں سے یہ اعتراض اٹھ رہا ہے. اگر اس خرابی کو آپ دور کر دیں گے تو یہ اعتراض نہیں اٹھے گا. وہ اعتراض کی جو جڑ ہے وہ یہی انڈیویجولزم ہے کہ جب ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں کہ ان دونوں کے حقوق مساوی ہیں. یہ اس بندھن میں، اس کانٹریکٹ میں آ ضرور رہے ہیں لیکن دونوں کے حقوق مساوی ہیں، اور ہر فرد کے حق کا احترام کیا جانا ضروری ہے. کسی ایک فرد کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں دی جانی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ شوہر جب اپنے حقوق کا استعمال کرتا ہے اور اپنی خانگی زندگی کی اصلاح چاہتا ہے اور اس میں تشدد کی راہ اختیار کرتا ہے، وائلنس کی راہ اختیار کرتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے ظلم کیا. میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی عالم فتویٰ دے کر یہ نہیں کہے گا کہ بیوی کو اتنا مارو کہ اس کا منہ سجا دو. کوئی نہیں کہے گا. ڈومیسٹک وائلنس کا ہمیشہ اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو کنڈم کیا جائے گا. لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ بیوی کے حقوق کو متعین کرنے کی ذمہ داری بھی بیوی پر ڈال دی گئی، اور شوہر کے حقوق کو متعین کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ڈال دی گئی. اسی کو انڈیویجولزم کہا جاتا ہے. اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عورت شادی کے بندھن میں نہیں بندھی تھی تب تک وہ اپنے گھر کے نظام کے تابع تھی. عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی نظام کے، ایسے نظام کے کہ جس کا حاکم مرد ہے، اس کے تابع رہی ہے. اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ ایسے نظام کے تابع رہی ہے کہ جس کا حاکم یا تو اس کا باپ ہے، یا اس کا بڑا بھائی ہے، یا اس کا چچا ہے، جن کو ہم عصبات بولتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس کی شادی ہو جائے تو پھر وہ ایسے نظام کے تابع بن جاتی ہے کہ جس میں اس نظام کا حاکم اس کا شوہر ہے. اب یہ بات جب آپ کسی ایسے شخص کے سامنے کریں کہ جو مابعد جدیدیت یا مابعد استعمار سے متاثر ہے، وہ یہ کہے گا کہ عورت محکوم اور مرد حاکم، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ایسے نظام کو یا ایسے مذہب کو تسلیم نہیں کرتے کہ جس میں مرد کو حاکم قرار دے دیا جائے اور عورت کو محکوم قرار دے دیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ نظام حکومت، یعنی اگر کوئی ایسا نظام ہو کہ جس میں کوئی حکومت نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی محکوم نہ ہو، تو اس نظام کو کلیپس ہو جانا اس نظام کا تقریباً طے ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نظام باقی رہے. آپ ایک چھوٹی سی دکان قائم کرتے ہیں، وہاں تجارت کرتے ہیں، اس کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس میں کچھ نوکر چاکر ہیں، ان نوکر چاکروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک کی سنیں. اگر وہ اپنے مالک کی ماتحتی میں کام نہیں کریں گے تو دکان نہیں چلے گی. تو اگر چھوٹی سی دکان کا یہ حال ہے، ایک چھوٹے سے ادارے کا، کمپنی کا، تجارت گاہ کا، کسی آرگنائزیشن کا، یہاں تک کہ آپ بڑے پیمانے پر ملک تک چلے آئیں، ہر ملک میں یہی نظام ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک حاکم ہے اور تمام کے تمام لوگ اس کے محکوم ہیں. وہ صدر بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، وہ امیر المومنین بھی ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے جو بھی نظام ہو، ڈکٹیٹرشپ بھی ہو، وہاں بھی ایک حاکم ہوگا اور باقی سارے محکوم ہوں گے، اور تبھی اس ملک کی سالمیت باقی رہے گی، وہاں استحکام ہوگا. اگر سارے حاکم بن جائیں اور یہ محکوم یہ کہنے لگے کہ ہم محکوم نہیں ہیں، تو نظام کلیپس کر جائے گا. تو اسی طریقے سے جو فیملی ہے وہ بھی ایک نظام ہے، اور اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق حاکم اور محکوم کا جو تصور ہے وہ اس فیملی میں باقی رکھا ہے کہ ایک حاکم ہوگا اور دوسرا محکوم. یہاں اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ فیملی ایک نظام ہے اور اس نظام کو چلانے کے لیے حاکم اور محکوم کا ہونا ضروری ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کرے کہ مرد حاکم بن جائے اور کبھی ایسا ہوا کرے کہ عورت حاکم بن جائے. جس طریقے سے ایک ملک کے جمہوری ملک میں نظام کو چلانے کے لیے ہر وہ شخص جو ووٹ دے سکتا ہے وہ ووٹ لے بھی سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو جو ووٹ کرے گا وہ ووٹ لے سکتا ہے، اس کو قانونی طور پر یہ اختیار حاصل ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیملی کا حاکم بنے، عورت کو بھی یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ فیملی کی حاکم بنے، کبھی یہ اور کبھی وہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی نظام میں حاکمیت کے لیے اہلیت کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اہلیت آپ کے اندر نہیں ہے تو حاکمیت کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پر جمہوری نظام میں ووٹ کے تحت اہلیت آتی ہے. وہ اہلیت کیا ہے کہ آپ کم سے کم 18 سال کے ہوں اور آپ اس ملک کے باشندے ہوں. ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی جو اس ملک میں رہ رہا ہے اور اس کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، وہ کہیں باہر سے آیا ہے اور رہتا آ رہا ہے، گزشتہ 40 سال سے رہ رہا ہے، اس کے پاس شہریت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس کی عمر ابھی 18 سال ہے، وہ بھی اسی شہر میں رہتا ہے، اسی گھر میں رہتا ہے. تو جو شخص 40 سال کا ہے، یقیناً اس کی عقل 18 سال کے شخص کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے، اور 40 سال کے شخص کو زیادہ معلوم ہے 18 سال کے شخص کے مقابلے میں. لیکن 18 سال والے کو ووٹ کا حق ہے، 40 سال والے کو ووٹ کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال والے میں اہلیت نہیں ہے، 18 سال والے میں اہلیت ہے. تو اہلیت کی بنیاد پر ووٹ کا فیصلہ ہوا. اسی طریقے سے آج سے کچھ سال پہلے جب جمہوری نظام اپنے جب ارتقا پذیر تھا، اس زمانے میں یہ طے پایا تھا کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے وہ ووٹ دیں گے، اور جو کم تعلیم یافتہ یا بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوں گے وہ ووٹ نہیں دیں گے. اس ملک میں یہ نظام رائج تھا. پھر آپ یہیں کے سیاسی نظام کو دیکھیے، جمہوری نظام کو، کہ کچھ پوسٹ اور کچھ پوزیشنز وہ ہیں کہ جس میں ہر فرد ووٹ نہیں دے سکتا. آپ مثلا پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں کر سکتے، آپ کو خود ایم ایل اے، ایم ایل سی اور ایم پی اور کیا کیا ہونا پڑے گا، تب جا کر آپ پریزیڈنٹ کو ووٹ کر سکتے ہیں. ایک سڑک پر چلنے والا شخص، پریزیڈنٹ تو اس کا بھی ہے، اگر وہ چاہے کہ میں ڈائریکٹ اس کو ووٹ کروں، نہیں کر سکتا چونکہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے پریزیڈنٹ کو ووٹ کرنے کے لیے اہلیت کو اچھا